اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سی سائنس ٹیوٹس کا چینل اور میرا نام ہے جی وکاس۔ جس طرح میں نے آپ کو شارٹ ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے کمپیوٹر سیکنڈ ایئر کی پیئرنگ سکیم جو ہے 2024 سے ریلیٹڈ، جو کرنٹلی آپ کا نیکسٹ منتھ میں پیپر ہونے جا رہا ہے، تو اس کی پیئرنگ سکیم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی۔ اور یہ پیئرنگ سکیم میں نے آپ کو جس طرح پہلے بھی بتایا کہ علم کی دنیا کی ویب سائٹ پر موجود ہے، لیکن بتانے کا مقصد کیا تھا؟ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس دفعہ اور پچھلی دفعہ پیپر میں کیا چینجنگ آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو میں پراپرلی یہاں پہ ابھی بتاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اسٹوڈنٹس کا یہ سوال تھا کہ سر اس طرح پہلے اگر وہ اسٹوڈنٹس میرے پاس جو کرنٹلی میرے پاس پڑھ رہے ہیں ان کا بھی، اور جو یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، کہ سر وہ جو آپ نے 2023 کی اپلوڈ کی تھی پیئرنگ سکیم، وہ کدھر ہیں اور وہ پلے لسٹ میں کدھر ہیں؟ تو وہ پلے لسٹ آپ جا کے سیکنڈ ایئر کی دیکھیں، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، جتنی امپورٹنٹ شارٹ کوسچنز ہیں، جتنی امپورٹنٹ لانگ کوسچنز ہیں، سب چیزیں وہاں پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ پلے لسٹ سیکنڈ ایئر کی جا کے دیکھیں۔ اچھا، اب یہاں پر پیئرنگ سکیم کا کیونکہ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، تو اس پیئرنگ سکیم کے اندر اب سب سے پہلے یہ میں آپ کے سامنے وہ پیئرنگ سکیم رکھتا ہوں جو نئی پیئرنگ سکیم ہے جی، ٹھیک ہے؟ اس کو ذرا تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ 12th کلاس کی پیئرنگ سکیم ہے، یہ علم کی دنیا ویب سائٹ ہے، سب کو پتہ ہے، سارے اسٹوڈنٹس کو۔ اور اس کے اوپر آپ کو یہ وہاں پہ اپلوڈ ابھی کی گئی ہے، پہلے اپلوڈ نہیں تھی، ٹھیک ہے جی؟ اور جتنے بھی پنجاب کے بورڈ ہیں، چاہے وہ لاہور بورڈ ہے، راول پنڈی ہے، فیصل آباد ہے، سرگودا، گجرانوالہ، ساہیوال، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، آزاد کشمیر، ان سب کے لیے یہ پیئرنگ سکیم جو ہے یہ سیم ہے، ٹھیک ہے جی؟ بہت سے اسٹوڈنٹس کوسچن کرتے ہیں سر ہمارا بورڈ اور ہے، ہمارا بورڈ اور ہے، کیا یہ پیئرنگ سکیم اس کے لیے ہوگی؟ تو یہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ابھی تک جو یہاں پر موجود ہے۔ اچھا، ایک بات چیز یہ ذہن میں بٹھا لیں، اگر یہاں پہ اس ویب سائٹ پہ یا کہیں سے مجھے انفارمیشن ملتی ہے پیئرنگ سکیم کی یہ والی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک 80 to 90% یہی ہر جگہ پہ شیئر ہو رہی ہے، تو اگر کہیں اور چینج ہوتی ہے تو پھر میں وہ بھی آپ کے ساتھ بالکل شیئر کروں گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، میں نے پچھلے سال بھی یہ بات کہی تھی کہ صرف پیئرنگ سکیم پہ نہ رہا کریں۔ یہ پیئرنگ سکیم اس وقت بتائی جاتی ہے جب آپ کی پریپریشن ہوئی ہوتی ہے، تو آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے، ایک تھوڑا سا آپ کو گائیڈ لائن مل جاتی ہے کہ پیپر کس چیپٹر میں سے آ سکتا ہے، کتنی پرسنٹیج ہے ایک چیپٹر کی۔ اس کا میں نے اس طرح تیار کیا تو اس میں سے جو اگر میں نے دوسرا تیار کرتا تو اس میں زیادہ بینیفٹ مجھے ملتا، تو یہ صرف ایک ہیلپ آپ کر سکتے ہیں یہ پیئرنگ سکیم آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ اس کے اوپر بالکل فوکس نہیں کرنا، 100% اسی کو تیار کر کے نہیں جانا۔ کبھی کبھی تکا لگ جاتا ہے، ہر روز میرا تکا نہیں لگتا جس طرح فرسٹ ایئر میں لگ گیا تھا، ٹھیک ہے جی؟ اگر آپ اس چینل پہ جڑے ہوئے ہیں تو اسٹوڈنٹس جو فرسٹ ایئر میں میرے پاس پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا۔ اچھا جی، تو اس میں اب دیکھیں جو آپ کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے یہ ایم سی کیوز ٹوٹل آپ کا جو پیپر ہے وہ 75 مارکس کا ہے، جس میں سے 15 آپ کے ایم سی کیوز ہیں۔ ان ایم سی کیوز کے لحاظ سے دیکھیں تو انہوں نے چیپٹر 1 میں سے کہا ہے جی ایک ایم سی کیوز آئے گا، چیپٹر 2 میں سے بھی ایک آئے گا، چیپٹر 3 میں سے بھی ایک ایم سی کیوز آئے گا، چیپٹر 4 میں سے بھی ایک ایم سی کیوز آئے گا۔ اور حیرانگی کی بات اس دفعہ یہ ہے کہ چیپٹر 5 میں سے کہہ رہے ہیں کوئی ایم سی کیوز نہیں آئے گا۔ میں پھر بھی آپ کو یہی کہوں گا چیپٹر 5 کے ایم سی کیوز تیار کر کے، چھوٹا سا چیپٹر ہے، اتنا لینتھی چیپٹر نہیں ہے مائکروسافٹ ایسیس کا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ایم سی کیوز نہیں ہے۔ پچھلے سال، کیونکہ پچھلے سال کے ساتھ بھی میں کمپیریزن کروں گا نا، ٹھیک ہے؟ میں نے دوسرا پہ یہاں پہ پیئرنگ سکیم نہیں سامنے رکھنی، مجھے زبانی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا جاؤں گا۔ تو اس دفعہ کہ انہوں نے کہا کہ چیپٹر 5 جو ہے انٹروڈکشن ٹو مائکروسافٹ ایسیس، اس کے اندر ایم سی کیوز جو ہیں وہاں سے نہیں آئیں گے۔ پھر چیپٹر 6 میں سے ایک آئے گا، چیپٹر 7 میں سے ایک آئے گا۔ پہلے 7 چیپٹرز جو ہیں یہ آپ کے مائکروسافٹ ایسیس سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ پہلے 7 چیپٹرز میں سے کتنے بن گئے ایم سی کیوز؟ 1 2 3 4 5 6 ایم سی کیوز آپ کے آنے ہیں پہلے 7 چیپٹرز میں سے، مطلب جس میں سے 5واں نکال دیا انہوں نے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی نیکسٹ 8 چیپٹر کی۔ 8 چیپٹر میں سے 2 آنے ہیں، یہ پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہے، کچھ اس میں سے ٹاپکس فرسٹ ایئر چیپٹر 5 میں بھی موجود ہیں۔ چیپٹر 9 میں سے بھی 2 آنے ہیں، پھر چیپٹر 10 میں سے 11 12 13 14 میں سے ایک، مطلب یہ 15 آپ کہہ سکتے ہیں ایم سی کیوز ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اس میں سے انہوں نے چیپٹر بتا دیے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ چیپٹر 1 میں سے 1 ایم سی کیوز آ گیا، چیپٹر
12 میں سے آ گیا، 13 میں سے آ گیا، 14 میں سے آ گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ دیکھیں ایک چیز بتانے والی ہے آپ کو. انہوں نے یہاں پہ لکھا جی نو MCQs. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ انہوں نے 15واں چیپٹر دے دیا، حالانکہ 15واں چیپٹر تو ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. ایک چیز اس میں غلطی ہے. دیکھیے اگر آپ دیکھیں ایک MCQs ہو گیا، 2 ہو گئے، یہ 6 ہم نے بنائے تھے. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں 6 اور 2 8 ہو گئے، 2 10 11 12 13 14 15. تو یہ 15واں چیپٹر تو پہلی بات ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک مسٹیک ہوئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے شک پڑ رہا ہے کہ یہ کیوں یہاں پہ ڈالا گیا، حالانکہ یہ ہے ہی چیز نہیں. چیپٹر 1 ہے، 2 ہے، 3. آپ دیکھیں نا آپ کے کمپیوٹر سیکنڈ ایئر کی جو پنجاب کی جتنی بکس ہیں اس کے اندر 14 چیپٹرز ہی ہیں، 15 چیپٹر تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ غلط ہے. اگر یہ دیکھا جائے غلط ہے تو پھر اگر اس 5ویں چیپٹر میں سے MCQs نہیں آتا تو 6 وہ ہو گئے، 2 8 2 10 11 12 13 14 15، پھر بھی 15 بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر 5ویں میں سے 9 MCQs والے میں سے اگر نہیں آتا تو پھر بھی آپ کے 15 بن جاتے ہیں. اس 15 کو بھی نکال کے، کیونکہ 15واں چیپٹر کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ 15واں چیپٹر آپ کا نہیں ہے، یہاں پہ اس کے اندر یہ ایک مسٹیک انہوں نے کی ہے. اچھا اب یہ ہو گیا آپ کا اس کے MCQs کی بات. اب یہاں پہ شارٹ کوسچنس کی بات کرتے ہیں. اب شارٹ کوسچنس کے اندر کوسچن نمبر 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے. ان میں سے 2 میں سے آپ کو 9 سوال دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے 6 کرنے ہیں. اس طرح یہاں پہ 3 میں سے بھی آپ کو 9 سوال دیے جائیں گے، اس میں سے بھی آپ نے 6 کرنے ہیں. اور اسی طرح کوسچن نمبر 4 ہے، اس میں سے بھی آپ کو 9 سوال دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے 6 کرنے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کوسچن نمبر 2 کے اندر جو آپ کے شارٹ کوسچنز آنے ہیں 9 کوسچنز، وہ کس طرح آنے ہیں. اب انہوں نے یہاں پہ ایک ترتیب رکھی ہے. کوسچن نمبر چیپٹر 1 میں سے ایک شارٹ کوسچن آئے گا، چیپٹر 2 میں سے 2 آئیں گے. ٹھیک ہے جی. چھوٹا چیپٹر بھی ہے. اس کے بعد چیپٹر 3 میں سے ایک سوال آئے گا، چیپٹر 4 میں سے بھی ایک شارٹ کوسچن آئے گا، چیپٹر 5 میں سے بھی ایک آئے گا، چیپٹر 6 میں سے ایک آئے گا، اور چیپٹر 7 میں سے 2 آئیں گے. تو اگر ان کو کاؤنٹ کریں 2 + 1 3 4 5 6 7 اور 2 9، تو آپ کے پہلے جو کوسچن نمبر 2 کے 9 سوال ہیں وہ پہلے 7 چیپٹرز میں سے آنے ہیں. اب ان 7 چیپٹر میں سے کن چیپٹرز میں سے زیادہ آنے ہیں، مطلب زیادہ کیا مطلب 2 سوال ہی ہیں، وہ چیپٹر 2 اور چیپٹر 7 میں سے، باقی ہر چیپٹر میں سے ایک ایک سوال آنا ہے. تو اس میں سے آپ دیکھ لیں کہ آپ نے 6 کر رہے ہیں تو 2 یہ ہو گئے. تو آپ چیپٹر 7 اور 2 کی شارٹ کوسچن تیار کر لیں. 4 تو یہیں سے ہو جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے 2. تو پھر جتنے چیپٹر اتنا آپ نے پڑھا تو ہوگا. بہت سے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں یہ تو سر بڑا مشکل پیپر، کوئی مشکل نہیں ہوتا. اب اتنا تو آپ نے سال بھر میں پڑھا کہ ان میں سے اگر تیاری صحیح کرائی گئی ہے تو میرے خیال میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ میں جتنے یہاں پہ 9 کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو 8 آتے ہوں گے کرنے. آپ کو 6 ہیں، انشاءاللہ آپ کو 8 بھی آتے ہوں گے. یہ میں نے جس طرح پڑھایا اسٹوڈنٹس کو، وہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ بہتر کمنٹس میں بتا سکتے ہیں جو میرے ساتھ میرے کالج میں پڑھ بھی رہے ہیں اور یہاں پہ بھی سنتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں جی کوسچن نمبر 3 پہ. کوسچن نمبر 3 کے اندر بھی یہی سیم پروسیجر ہے، لیکن اس دفعہ دیکھیں یہاں پہ سی لینگویج میں سے آئیں گے. کوسچن نمبر 3 کے اندر ایک بات غور سے سننی ہے کہ جو شارٹ کوسچنز آپ کے آنے ہیں یہ سی والے چیپٹرز میں سے آئیں گے. لیکن سی والے کن چیپٹرز میں سے آئیں گے؟ چیپٹر 8 میں سے، چیپٹر 9 میں سے 4 سوال آئیں گے. دیکھ لیں جی 6 کرنے ہیں تو یہ آپ 2 چیپٹر کے شارٹ کوسچنز کر لیں تو آپ کے اٹیمپٹ ہو جاتا ہے یہ حصہ آرام سے. چیپٹر 8 اور 9 کے کوسچنز شارٹ کوسچن کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان سوال ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کہہ سکتے ہیں حلوہ ہے. اب اسٹوڈنٹ کہیں گے سر یہ تو آپ کے لیے حلوہ ہے نا، ہمارے لیے حلوہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے اسٹوڈنٹس نے میرے پاس پڑھا ہے، وہ آپ کو خود بتا سکتے ہیں اگر انہوں نے صحیح طرح سے تیاری کی ہے تو ان کے لیے بھی یہ حلوہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور سب سے پہلے تو یہ اگر ان کو ٹاپک سمجھ آ جائیں تو تیار کرنا مشکل نہیں ہے. اس کے بعد چیپٹر 14 میں سے ایک شارٹ آتا ہے، یہ پہلے بھی ایک ہی شارٹ کوسچن آتا تھا تو یہ آپ تیار کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. شارٹ کو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو تو صرف شارٹ کوسچنس کا ہی پڑھایا ہے، پورا چیپٹر 14 نہیں پڑھایا. کچھ اہم ٹاپک سے وہ بھی شارٹ میں نے پڑھایا اور اس چیپٹر میں سے پروگرام نہیں کرایا. آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کبھی آیا نہیں ہے. اچھا اس کے بعد اب یہ آپ کے چیپٹر 8 میں سے 4 ہو گئے، 9 میں سے 4 ہو گئے اور 14 میں سے 1، تو یہ 9 ہو گئے. اس میں سے آپ نے 6 کرنے. دیکھیے چیپٹر بڑے امپورٹنٹ.
8 9 2 7 جن کے نمبرز ابھی میں آپ کو ویٹنگ کر کے بھی بتاتا ہوں. اچھا اس کے بعد کویسچن نمبر 4 میں سے بھی آپ نے 9 میں سے 6 کرنے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنی ہے, یہ ہے تو پروگرامنگ کا حصہ ہی ہے, چیپٹر 10 11 12 13. دیکھیں اب جس نے یہ ٹائپ کیا ہے اس کو اب تھوڑا سا یہاں پہ دیکھیں غلطی دیکھیں نا, 15 یہاں پہ اس نے, لیکن یہاں پہ تو کسی 15 چیپٹر کا ہے ہی کوئی نہیں ذکر, کوئی سوال اس میں شامل نہیں ہے. تو یہ ایک علم کی دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہم نے پکڑ لی جی. اچھا جی, مطلب سب سے بڑی نہیں, چھوٹی سی ایک ہو جاتا ہے, مسٹیک ہو جاتی ہے, خیر ہے. اچھا جی, اب یہاں پہ یہ جو آپ کا چیپٹر یہاں پہ دیا ہوا ہے 10 11 12 13, اب 10 میں سے 3 کوشچن آئیں گے, 11 میں سے 2 آئیں گے, 12 میں سے 2 آئیں گے, 13 میں سے 2 آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اب ایک ان میں سے جو کوشچنز ہیں یہ بڑے آسان سے آتے ہیں, ایکسرسائز میں سارے اویلیبل ہیں, میں نے بھی اپلوڈ کیے ہوئے, اگر آپ جا کے ان کو دیکھ لیں, صرف وہی تیار کر لیں تو انہی میں سے انشاءاللہ آئیں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ اس دفعہ پیپر یہ ہو سکتا ہے کہ پیپر تھوڑا گھما پھرا کے سوال آ سکتے ہیں, سیدھے ڈائریکٹ نہیں پوچھے جا سکتے. ٹھیک ہے, ابھی میں نے میٹرک کا پیپر دیکھا ہے, اس میں تو کمپیوٹر کا سیدھے سوال پوچھے گئے ہیں, اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں تھے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر یہاں پہ اب بات کریں تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ویلیوز چینج ہو سکتی ہیں کس طرح کر کے. اچھا ایک بات یاد رکھنی, جو چیپٹر یہاں پہ میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہ جو شارٹ کوسچنس, ان چیپٹر میں سے زیادہ تر آپ کے آؤٹ پٹ والے بھی آتے ہیں اور ایررز والے بھی آتے ہیں. آؤٹ پٹ والے 2 آ جاتے ہیں, ایرر والا 1 آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ان چیپٹر میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ اس کے ایکسرسائز میں جا کے دیکھیں, how to trace an error یا trace an errors and output of the following code, تو وہ اس طرح کے ایکسرسائز کے اندر موجود ہیں. اگر آپ کو طریقہ کار آ گیا لکھنے کا, پروگرام سنٹیکس, تو پھر کوئی بھی کہیں سے بھی بک سے باہر بھی اٹھا کے دے دیں, آپ کو آؤٹ پٹ یا آپ کو ایرر نکالنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. میں نے اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ایرر کیسے نکالتے ہیں اور اس کو پھر لکھنا کس طرح ہے, تو آپ جا کے وہ دیکھ لیجیے گا. تو یہ جو زیادہ تر یہاں پہ جو کوسچنز ہوں گے وہ آپ کے آؤٹ پٹ اور ایرر والے بھی ہو سکتے ہیں, 3-4 سوال وہ بھی ہوں گے, باقی سارے تھیوری بھی ہو سکتی ہے جب. اچھا یہ تو آپ کا ہو گیا جی شارٹ کوسچنز کا حصہ. اچھا جی, اب بات کرتے ہیں جی لانگ کوسچنز کی. اب ان لانگ کوسچنز کے اندر ایک یاد رکھنا ہے کہ کوسچن نمبر 4 کے بعد آپ نے دیکھ نمبرنگ بڑی ترتیب سے کرنی ہے. 3 کے بعد 4 ہے, 4 کے بعد اب جب آپ لانگ کوسچن لکھیں گے تو آپ نے 1 نہیں لکھنا, آپ کا کوسچن نمبر ہو جائے گا 5. کیا ہو جائے گا جی 5. اب اس 5 کوسچن کی بات جو انہوں نے کی ہے کہ 5 کوسچن چیپٹر 1 سے آ سکتا ہے یا چیپٹر 3 سے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, چیپٹر 1 یا چیپٹر 3, ان دونوں میں سے کوئی ایک سوال آئے گا. ٹھیک ہے, اب یہ بنانے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ چیپٹر 1 میں سے دیتا ہے کہ کیا وہ چیپٹر 3 میں سے دیتا ہے. اب 1 میں سے کون سے لانگ کوسچن امپورٹنٹ ہے, 3 میں سے کون سے ہیں, میں نے اس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, آپ سیکنڈ ایئر کی پلے لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد چیپٹر یہ والا جو کوسچن ہے نا 6, یہ تھوڑا سا میں خود حیران ہوں کہ پچھلے سال بھی چیپٹر 4 میں سے ایک لانگ کوسچن آیا تھا, لیکن ان سے پہلے اگر بات کریں تو چیپٹر 2 اور 6 کا زیادہ تر پوچھا جاتا تھا, لیکن 4 اور 6 اس دفعہ آ رہا ہے. تو چیپٹر 4 جو ہے وہ نارملائزیشن سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ نارملائزیشن کے اندر جو ہے, اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف شارٹ کوسچنز بھی ملا کے ایک لانگ بن سکتا ہے کہ انٹیٹی انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے, اس کی 2 ٹائپس جو ہیں وہ ان کو بتائیں. ڈیٹا انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے, اس کی 2 ٹائپس بتائیں, جس میں انٹیٹی انٹیگریٹی آتا ہے, ریفرنشیل انٹیگریٹی, یہ بن سکتا ہے. پھر پرابلمس کیا آتے ہیں, سینونیم, ہومونیم, ریڈنڈنسی, میوچل ایکسکلوسیونیس آف ڈیٹا, وہ لانگ کوسچن بن سکتا ہے. پھر اس کے بعد فنکشنل ڈپینڈنسی کیا ہے, اور اس کے بعد کسی ایک ڈپینڈنسی سے ریلیٹڈ سوال پوچھا جا سکتا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیپٹر 4 میں سے آپ کو ایک ٹیبل میں دے دیں اور اس ٹیبل کو کہیں گے جی اس کو فرسٹ نارمل فارم میں کنورٹ کر کے دیں, اس کو سیکنڈ میں کر کے دیں یا تھرڈ میں کر کے دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی ذرا آپ نے مائنڈ میں بالکل رکھنا ہے کہ کوئی ٹیبل بنا کے فرسٹ یا سیکنڈ یا تھرڈ نارمل فارم, کیونکہ آپ کے 3 نارمل فارمز ہی ہیں, ہائر نارمل فارمز نہیں ہیں, تو یہ ان میں سے بھی ایک ٹیبل بنا کے بھی پوچھا جا سکتا ہے. لیکن وہ اتنا کریں گے نہیں کیونکہ اس طرح پھر ایک پیج کے اوپر بہت زیادہ بڑا بن جاتا ہے, لینتھی, لیکن میں بھی ہو سکتا ہے, رسک نہیں لینا چاہیے. اچھا اس کے یہ آپ کے ان میں سے آپ نے ایک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. مطلب کویسچن نمبر 5 جو ہے یہ چیپٹر 1 یا 3 میں سے تو آئے گا, لیکن آپ نے 5 اور 6 میں سے ایک کویسچن کرنا ہوگا, وہ 8 نمبر کا ہوگا.
ٹھیک ہے, دونوں نہیں کرنے, 5 یا 6 میں سے ایک. اس کے بعد آپ کے سی لینگویج کے حصے میں سے لانگ کوسچن آتے ہیں. ان میں سے چیپٹر 8 میں سے تھیوری کا آئے گا. دیکھیں اس دفعہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ چیپٹر 8 میں سے تھیوری کا سوال آئے گا. کبھی کبھی پہلے جو ہوتا تھا چیپٹر پچھلی اگر پیرنگ اسکیم کی بات کریں تو اس میں چیپٹر 12 کے تھیوری کے آتے تھے, مطلب اس میں واٹ از فار لوپ, واٹ از وائل لوپ, واٹ از ڈو وائل لوپ, ایکسپلین اٹس ورکنگ ود ڈائیگرام, فلو چارٹ, یہ سارا جو ہے یہ ایگزامپل کے ساتھ بتانا پڑتا تھا, پورا پروسیجر لکھنا پڑتا تھا, فلو چارٹ, ڈائیگرام. اس دفعہ وہ نہیں ہے. تو پیرنگ اسکیم میں یہاں پہ کچھ جگہ پہ چینجنگ بھی ہیں, ٹھیک ہے جی. تو چیپٹر 8 میں سے تھیوری والا سوال آئے گا. اب 8 میں سے تھیوری والے یہی بن سکتے ہیں کہ کریکٹرسٹکس آف ہائی لیول لینگویجز, ٹرانسلیٹرز کون سے ہوتے ہیں, ہائی لیول اور لو لیول لینگویجز کیا ہیں, کریکٹرسٹکس آف سی لینگویج کیا ہیں, پھر اس کے بعد وٹ آر دا اسٹیپس ٹیکن ٹو پریپیئر اے سی پروگرام فار ایگزیکیوشن, جس میں کمپائلنگ, ایڈیٹنگ, کریٹنگ, لوڈنگ, ایگزیکیوٹنگ, یہ والے آپ کی آ جاتا ہے. اس کے بعد سب سے اہم ٹاپک ایررز, بگ اور ڈی بگ کیا ہوتا ہے, کون سے ایررز ہوتے ہیں, اینڈ وائی, وچ ایرر از دا موسٹ ڈیفیکلٹ ایرر ٹو لوکیٹ اینڈ وائی. تو اس طرح کے یہ جو 8 میں سے میں نے ابھی 3-4 آپ کو کوسچن بتائے ہیں, 4 انہی میں سے ایک لانگ کوسچن تھیوری کے لحاظ سے پوچھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ بھی پوچھا جا سکتا, بلکہ 8 کے اندر ایک اور بھی سوال ذہن میں میرا ہے کہ بیسک اسٹرکچر آف اے سی پروگرام, جس میں مین فنکشن, ہیڈر فائلز اور پروگرام باڈی کے بارے میں مختصر سے بتانا ہو تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد چیپٹر 11 میں سے پروگرام آئے گا. ظاہر سی بات ہے انہوں نے پروگرام کہا ہے تو پروگرام ہی آئے گا, اور چیپٹر 12 میں سے بھی پروگرام آئے گا. لیکن ان کی جو ایکسرسائزز ہیں ان کو آپ نے تیار کرنا ہے. ایکسرسائز کے پروگرامز کے جو ہیں ان کو ایک دفعہ دیکھ لینا ہے. اور یہ جو کویسچنز ہیں اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ کویسچنز ڈائریکٹ نہ پوچھے جائیں, ٹھیک ہے جی. مطلب ڈائریکٹ سے مراد کہ رائٹ اے پروگرام ان وچ یوزر انٹر اے نمبر اینڈ کیلکولیٹ فیکٹوریل آف دیٹ نمبر. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پروگرام دے جس کے اندر وہ ویلیوز چینج کر دے یا اس کی ورڈنگ چینج کر دی, لیکن وہ آؤٹ آف سلیبس نہیں آئے گا. آپ یہ نہیں آپ نے پریشان ہونا کہ بک سے باہر سے آئے گا, نہیں, وہ آپ کے سلیبس کے اکارڈنگ ہی آئے گا. لیکن اس کے آپ کا پوچھنے کا انداز یا کچھ کویسچن کے اندر جو ہے وہ ورڈنگ کی چینجز یا ویلیوز چینجنگ ہو سکتی ہے, تو اس سے پریشان نہیں ہونا. لیکن کنسیپٹ آپ کا وہی ہوگا جو آپ نے پڑھا ہوگا. تو یہ تھے جی آپ کی سامنے بیسیکلی پیرنگ اسکیم. تو پھر بھی اگر آپ کو بھی کوئی رپورٹ ملتی ہے کہیں سے تو آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. اس کو میں اسٹڈی کر کے دیکھوں گا کہ کیا یہ واقعی ٹھیک ہے. اور اسٹڈی سے مراد یہ نہیں کہ ساری میں اس کو بیٹھ کے میں اسے پڑھنا ہے, مطلب اس کو کمپیئر کروں گا, پھر اس کے بارے میں سرچ کروں گا. اگر آپ کے بارے میں کوئی انفارمیشن آپ کو رکھتے ہیں اس کے بارے میں تو کہیں سے آپ کو ملے تو آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے لازمی, ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ آپ کے اچھے نمبر آئیں گے. میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, اور اس ماہ رمضان کے صدقے ہی آپ کی پیپر کے اندر کامیابیاں نصیب آپ کو کرے. اور ساتھ ساتھ ابھی پڑھیں, بہت کم وقت رہ گیا, بالکل نہ ہونے کے برابر. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.